الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات حافظ القرآن أوحى الله إلى الأرض ألا تأكلي لحمه قال كيف أأكل لحمه كلامك في جوفك وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حب النبي وحب أصحابه وقراءة القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پہ کھیل کر اظہار صداقت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پہ کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جھنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ اس نے جو لفظ سر سینہ سے لکھا، مٹ نہ سکے گا ہواؤں سے جو کچھ ایسا لکھا۔ اس نے ایمان کی چمکتی ہوئی پیشانی سے خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا۔ والشمس ہے چہرہ تو مازاغ ہیں آنکھیں، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حاضرین خلقت، مجلس بابرکت، اسٹیج پر تشریف فرما میرے سروں کے تاج، وارثان انبیاء اور معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، آج میرے لیے
اتنی خوشی کا موقع ہے کہ ان خوش نصیب عظمت و شان والے بچوں کے سروں پر دستار سجائی جا رہی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ بھی رہا تھا کہ کاش یہ چھوٹا بچہ میرا بچہ ہوتا، کہ ان حافظ قرآن کے بچوں اور جن کے دل میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ایک آیت بھی پڑھی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ اس کو نور عطا فرمائیں گے، اس ایک آیت کے بدلے میں نور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کتنے خوش قسمت ہیں، عظمت والے یہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلام پورا قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا حضرت اقدس حضرت قاری عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ کو، محنت کرنے والوں کو۔ اللہ نے آپ کی محنت کا ثمرہ آج سب کے سامنے کر دیا ہے۔ ہمارے دادا محترم قطب الاقطاب امام المفسرین حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی نور اللہ مرکزہ خانقاہ بہلویہ میں ایک ساتھی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ حضرت آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں، آپ حدیث پاک کی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو ان قرآن پاک کی کتابوں، قرآن پاک میں اور حدیث پاک کی کتابوں میں کہیں جنتی لوگوں کی علامات بھی ظاہر ہوئی ہیں؟ بتایا گیا کہ جنتی لوگ کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہیں، تو کیا کسی حدیث پاک میں، قرآن پاک کی کسی آیت میں جنتی لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ بھی ہوا؟ ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کے بارے میں بھی بیان ہوا کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ظہر کے بعد درس قرآن میں آ جانا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ظہر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر ہوئی، تفسیر کے سبق کے بعد حضرت نے سوال کیا کہ بھائی وہ سوال جس نے کیا تھا وہ کون ہے؟ کہ جس نے کہا کہ جنتی لوگوں کی نشانیاں، تو ان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، حضرت نے فرمایا ذرا کھڑے ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا یہ پڑھنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ طلباء ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ طلباء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں۔ یہ پڑھنے والے یہاں پر تو قرآن کی تفسیر پڑھنے آئے، یہ دوسرے مدارس میں کوئی فقہ کا استاد ہے، تو کوئی تفسیر کا استاد ہے، کوئی حدیث پاک کا استاد ہے، کوئی کسی کتاب کو پڑھانے والا ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ جنتی لوگ کون ہیں، نشانیاں کیا ہیں؟ یہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھانے والے، اللہ کی قسم یہ پکے جنتی بیٹھے ہیں، یہ پکے جنتی ہیں۔ پھر آگے حضرت نے وہ حدیث پاک پڑھی، فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین شخص، دنیا میں سب سے عظمت والا شخص، دنیا میں سب سے بڑے مرتبے والا شخص
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم، جو سب سے خیر والا ہو۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھانے والا ہو اور قرآن پڑھنے والا ہو۔ اس محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے بھی ذرا خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ سارے بولو علم نور ہے۔ قرآن کا علم نور ہے، فقہ کا علم نور ہے، حدیث پاک کا علم نور ہے۔ باقی کتابیں جو دین کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہے، دین کی تعلیم ان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو ان کا علم نور ہے۔ تو حضرت شیخ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ اللہ نے قرآن و سنت کے علم کو نور کہا ہے، اللہ کے نبی نے قرآن و سنت کے علم کو نور کہا ہے۔ ایک نور یہ قرآن ہے، ایک نور حدیث کا علم ہے، ایک نور فقہ کا علم ہے، ایک نور تعلیم و تعلم کا علم ہے، اور ایک اللہ نے سورج کو بنایا، سورج کی روشنی کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو بھی نور کہتے ہیں۔ جب چاند چمک رہا ہو تو کہتے ہیں آج چاند بڑا نورانی ہے۔ جب ستارے زیادہ چمکدار ہوں، 14ویں کا چاند ہو، ستارے چمک دمک رہے ہوں تو کہا جاتا ہے آج ستاروں کی نورانیت بڑھ گئی ہے، چاند کی نورانیت بڑھ گئی ہے، سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تو حضرت شیخ بہلوی نے فرمایا ایک نور قرآن کا علم، ایک نور تمہارا سورج اور چاند کی روشنی ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے یہ ایک سورج ہے، یہ ایک چاند ہے، یہ لاکھوں چاند لاکھوں سورج بن جائے اور ان کے نور کو اکٹھا کیا جائے، لاکھوں سورج اور لاکھوں چاند کا نور مل کر بھی قرآن و سنت کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے وہ قرآن و سنت کا نور میرے ان بچوں کے، میرے ان بھائیوں کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اے تو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ یہ آگے والوں کی آواز ہے، پیچھے والوں کی تو ہے ہی نہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور جو اللہ اکبر کہتا ہے جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ دے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، فرمان گرامی ہے، ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ زمین سے آسمان تک خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اور آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ ماحول بھی نورانی ماحول ہے، اور مجلس میں آنے والے لوگوں کے چہرے بھی نورانی ہیں۔ کیوں؟ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ان کے سینے میں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث محفوظ ہے، اور جب قرآن و سنت کا نور دل میں ہوتا ہے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مدارس کا ماحول بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اور جب ہماری دستار ہوئی باہر نکلے تو آج بھی جب مدارس کی دستار ہو رہی ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ وہ ماحول کتنا خوبصورت تھا، کتنا برکت والا ماحول تھا، جب اساتذہ کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ اور اگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ 25 سال کا بھی کیوں نہ ہو، نوجوان ہو، تو استاد یہی کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان میں پڑھنے والے اگر 3-3 4-4 بچوں کے باپ بھی کیوں نہ ہو تو استاد پھر بھی کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ بچہ ہے۔ تو مدرسے کا ماحول بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک ماحول وہ ہے جہاں قرآن و سنت کا نور ہے، اور وہ مدارس ہیں، وہ مساجد ہیں،
اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ماحول ہے جن کو کالج اور یونیورسٹیاں کہا جاتی ہیں، اور ان مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، ان مدرسوں میں پڑھانے والے استاد، میرے پاک پیغمبر کا فرمان گرامی ہے کہ اگر باقی لوگ ساری رات عبادت کرتے رہے، باقی لوگ ساری رات تہجد پڑھتے رہے، باقی لوگ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، باقی لوگ ساری رات دین کا خدمت کرتے رہے، قرآن و سنت کی تعلیم پڑھتے رہے، اور وہ حافظ، وہ عالم، وہ قاری، وہ مفتی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، جتنا ثواب اللہ اس مفتی کو سونے پر عطا فرماتے ہیں، باقی لوگ ساری رات عبادت کرتے رہے، ان کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیوں کہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اور یہ قرآن کا سینے میں آ جانا، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا سینے میں محفوظ ہو جانا، اس کا قدر و منزلت آپ کو ہو نہ ہو، کل کو جب یہی عالم، حافظ، قاری قیامت کے دن جائیں گے تو ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب قیامت کے دن یہ علماء، یہ حفاظ جائیں گے تو اللہ پاک ان کے اوپر پھولوں کی بارش برسا کر فرشتوں سے ان کا استقبال کروائے گا۔ آج دنیا والے ان کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو شدت پسند کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، صرف مدرسے کے ہو کے رہ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مدرسے کے ہو کے رہ گئے، ہمارا تعلق قرآن و سنت سے ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ تمہارا تعلق شیطان کی ذریت سے ہے، وہ تمہیں مبارک ہو، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، مجھے تیری پسند جدا، میری پسند جدا، تیری پسند جدا ہے، ہماری پسند جدا ہے۔ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو آپ کو عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ابھی میاں والی کے اندر ایک بدبخت ظالم منحوس نے اپنی 7 دن کی بچی کے سینے پہ 5 گولیاں برسا کر اسے شہید کیا ہے۔ وہ تمہاری یونیورسٹی کا نکلا ہوا شیطان تھا، تمہارے کالج سے پڑا ہوا شیطان، کیونکہ اس کو قرآن و سنت سے واسطہ جو نہیں تھا، اسے بیٹی کی قدر کا پتہ نہیں تھا، اسے معصوم بچوں کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے گھر میں بیٹی ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اور آئیے یہ بتائیں گے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ان مدرسوں میں بیٹھنے والے بتائیں گے کہ بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کو بیٹا دیتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹا جا تو اپنے باپ کا بازو بن، تیرا باپ اگر اسے کمزوری ہو تو بیٹا سہارا بنتا ہے، باپ کمانے کے لائق نہ رہے بیٹا سہارا بنتا ہے، باپ بوڑھا ہو جائے بیٹا سہارا بنتا ہے، باپ لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے بیٹا اس کا سہارا بنتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو بیٹی دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اے اس کا باپ پریشان نہیں ہونا، میں تیری بیٹی کا خود بازو بن گیا ہوں۔ اس کا وارث تو خود رب بنتا ہے، بچے تمہارے وارث بنتے ہیں اور بیٹیوں کا وارث خود اللہ بنتا ہے۔ اور آپ کچھ پتہ نہیں علم ہو نہ ہو، یہ رات ایک اور بھی بدنما داغ ہمارے ملک پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ رات لیاقت آباد غوثیہ مسجد کے قریب کراچی میں 21 دن کی بچی کا کسی نے گلا کاٹ کر اس کا سر جدا کر دیا۔ اس لیے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے ماحول سے نکلے ہوئے ان پاگل جانوروں کو سدھارو۔ اور آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ان مدرسوں میں پڑھا ہوا حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، صرف وہ ناظر قرآن پڑھ کے چلا جائے، ناظر مکمل بھی نہ پڑھے، وہ 4-5 سپارے پڑھ کے بھاگ جائے، مدرسوں کی ہوا اسے لگی ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی ملک کی خدمت کے لیے پیش ہوگا، وہ بھی ملک کے لیے بدنامی کا سبب نہیں بنے گا۔ اور تم لوگ آج سب کی انگلیاں مدارس پر اٹھائی جاتی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں، تمہارے 6 سال کے بچے وہ گھر میں فیڈر پی رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مدارس کے ساتھ منسلک لوگوں کے 6 سال کے بچے حافظ قرآن بن گئے۔ ان کے سینے میں اللہ نے پورے کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔
کے 6 سال کے بچے جب جاتے ہیں تو فیڈر ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ خوش قسمت ہے یہ والد کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو کتنے وقت میں بچے نے حفظ کیا؟ 1.5 سال میں، یعنی 4 سال کی عمر میں یہ بچہ مدرسے میں آیا. اور حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو، اور دوسری جگہ پہ ہے جب بچہ 4 سال 4 دن کا ہو تو اس کو مدرسوں میں پہنچاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 4 سال 4 دن کی عمر میں قرآن پڑھایا تھا. ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی تھی. اور یہ سنت عمل ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو تاکہ کل یہ بچے ملک کی بھی خدمت کر سکیں اور آپ کے نام کو بھی روشن کر سکیں. آج میرے یہ بھائی یہ بزرگ بیٹھے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بچے نے اور اللہ نے اس بچے کو کتنی عظمت عطا فرما دی. اللہ کرے اللہ اس برکت کو سدا سلامت رکھے. اور حافظ قرآن کے والدین کون کون بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ان بچوں کے. ماشاءاللہ مبارک ہو. حدیث پاک میں ہے کہ جب حافظ قرآن قیامت کے دن آئے گا، حافظ قرآن اور اس کے والدین، حافظ کی عظمت تو بہت بلند ہے، حافظ کے والدین کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ قرآن کے والد کو بلا کر اس کے سر پر دستار پہنائیں گے. آج حفظ کرنے پر جو اساتذہ نے آپ کے بچوں کو دستار پہنائی ہے، اس کی برکت سے اللہ ان کے والدین کو کل قیامت میں دستار پہنائیں گے. یہاں حفظ کرنے پر یہاں دستار آپ کے بچوں کو ملی ہے، اور آپ کی محنت پر، کیونکہ دعائیں آپ کی تھی، محنت آپ کی تھی، کاوش آپ کی تھی. کون سا بچہ ایسا ہے جو والدین کو پیارا نہ ہو؟ کون سا بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نور نظر نہ ہو، لخت جگر نہ ہو؟ ماں باپ سب کچھ اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کے وجہ سے اللہ ان بچوں کی وجہ سے کل آپ کو جو اعزاز عطا فرمائیں گے. میرے پاک پیغمبر نے اس کو اپنی حدیث مبارک میں ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ جب حافظ قرآن کا والد قیامت کے دن آئے گا، حافظ قرآن کی والدہ جب قیامت کے دن آئے گی تو ان کے پاؤں کے نیچے سرخ قالینیں بچھائی جائیں گی، ان کے اوپر پھولوں کی بارش ہوگی. سمجھنے والے سمجھیں گے کہ شاید نبیوں میں سے کوئی نبی آ رہا ہے، شاید نبی کے کوئی صحابی آ رہے ہیں، شاید کوئی ولیوں میں سے کوئی ولی آ رہا ہے. اعلان ہوگا نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، یہ وہ ولی ہے جس کے بیٹے نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تھا. حافظ قرآن کے باپ کو بھی اللہ ولایت عطا کر دے گا، کیونکہ قرآن کی برکت اتنی ہوتی ہے. آپ سمجھو نہ سمجھو وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرے اللہ اور نبی کی نظروں میں بہت بلند مقام ہے ان کا. پھر اللہ حافظ قرآن کے والد کو دستار پہنائیں گے، اور اس دستار کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ روشن. اور حافظ قرآن کی والدہ پر دوپٹہ پوشی کی جائے گی. اگر وہ دوپٹہ دنیا میں لہرا دیا جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے. اس اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ فرمائیں گے حافظ آپ جنت میں جاؤ. حافظ پوچھے گا اللہ میرا والد، میری والدہ، میرے خدمتگار، میرے رشتہ دار، میرے تعاون کرنے والے، مدرسوں کو چلانے والے، جن کے گندم جن کا پیسہ کھا کر میں نے قرآن پڑھا تھا، مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھنے والے بچے اور ان کے معاونین، ان کے تعلق والے، اللہ فرمائیں گے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. عمل اچھے ہوں گے بدلہ اچھا، عمل برے ہوئے گے حساب دے کر وہ جنت میں جائیں گے. حافظ قرآن کہے گا اللہ تیرا کلام میرے سینے میں ہو، میرے تعلق والوں سے آپ حساب لیں، میرا آپ کا کلام میرے سینے میں ہو، میرے معاونین سے آپ حساب لیں. اللہ یہ آپ کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ ہو نہیں سکتا. اللہ فرمائیں گے جا حافظ تیری وجہ سے جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو میں نے جہنم سے نکال کر 700 لوگوں کو اللہ بغیر حساب جنت عطا کر دیا. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، نعرہ سیدینیہ، نعرہ تکبیر. یہ بڑا
बड़ी सआदत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों में मजीद हाफिज कुरान बनाए, और बनाएंगे हाफिज अपने बच्चों को मदरसे में भेजोगे। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान अगर उनके लिए नहीं बनाते तो अपने लिए बना लो, अपने लिए बना लो। वो हदीस पाक में है ना कि मेरे पाक पैगंबर की हदीस मुबारक है, फरमाने गिरामी है, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा उसके वालिदैन अगर दुनिया से छोड़कर कब्र में चले गए, उनके वालिदैन फौत हो गए, तो जब उसका बेटा कुरान पढ़ेगा अल्लाह उस कुरान पढ़ने की वजह से हाफिज कुरान के वालिदैन की कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। तो आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान अपने लिए बना लें, अपने लिए। कल जब कब्र में पहुंचेंगे सबने जाना है, सबने जाना है। जब हम कब्र में जाएंगे हमारी औलाद पीछे कुरान पढ़ेगी, हमारी कब्र खुद ब खुद जन्नत बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे अभी पिछले साल 1.5 साल कबल, बहुत मेहरबान हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली खान साहब, बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह उनको पल पल सुकून अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, और जन्नत का बाग बनी हुई कब्र वो उन्होंने 6 महीने पहले ख्वाब की सूरत में सबको बता दिया। कहते हैं मुझे मौत आ गई, ख्वाब बता रहे 6 महीने पहले, कहते हैं मुझे मौत आ गई, मुझे कफन दिया गया, गुस्ल कराया गया, मुझे कब्र में उतारा गया। जब मैं कब्र में उतरा, ये ख्वाब है उनका, मैं कब्र में उतरा तो मैं क्या देखता हूँ, मैं कब्र में उतरने के बाद मेरी आंखें खुली हैं, कब्र अंधेरी है, मुझे डर लगना शुरू हुआ। कहते थोड़ी देर गुजरी, 2-4 सेकंड गुजरे, थोड़ा लम्हा ही गुजरा कि एकदम कब्र रोशन हो गई, कब्र रोशन होगी, दिन के उजाले की तरह कब्र रोशन हो गई। तो मैंने पूछा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं अल्लाह की कलाम कुरान पाक हूँ। एक आदमी खूबसूरत शक्ल में आया, कौन हो तुम? कहने लगा मैं अल्लाह की कलाम कुरान हूँ। फिर उससे एक और खूबसूरत, एक से एक बढ़ के खूबसूरत, पहला आदमी भी बड़ा खूबसूरत, दूसरा आया वो भी खूबसूरत। मैंने पूछा कौन हो आप? तो कहने लगे मैं नमाज़े हूँ, मैं नमाज़े हूँ, मैं कुरान हूँ। फरिश्ते आ गए, जब फरिश्ते आए तो फरिश्तों ने कहा कि हमारे आने से पहले तो अल्लाह ने आपकी कब्र को रोशन कर दिया है, हम आपका क्या हिसाब ले, जाओ अल्लाह ने आपको बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दी। ये फौत होने से 6 महीने पहले उनको ख्वाब आया है, तो वो भी कुरान पढ़ाने वाले थे, उनका शब रोज ताल्लुक कुरान से था। हजरत शेख बेलवी रहमुल्लाह फरमाया करते थे, ऐ उलमा, ऐ हुफ़ाज़, ऐ कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, मैं आपकी क्या फजीलत को बयान करूं, अल्लाह ने खुद आपकी अज़मत को बयान कर दिया है, मैं क्या कहूं। फिर हजरत फरमाया करते थे, ऐ हाफिज, ऐ आलिम, ऐ मुफ्ती कारी, खुदा की कसम तुम्हारी निगाहें पाक हैं, तुम्हारी नजरें पाक हैं। जब सुबह उठते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हाफिज कुरान बच्चे, कुरान पढ़ने वाले बच्चे अपनी दरसगाह में आकर कुरान को खोलकर कुरान पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और पढ़ाने वाले वो कुरान पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। रात सोए कुरान को बंद करके सोए, सुबह उठे कुरान को खोला, 11 बजे तक कुरान पढ़ते पढ़ाते रहे, फिर सो गए, सोए तो कुरान को बंद करके सोए, उठे नमाज पढ़ी, क्लासों में आए, उठने के बाद नमाज के बाद फिर कुरान को खोलकर असर तक पढ़ते रहे, फिर मगरिब से इशा तक पढ़ते रहे। तो हजरत फरमाया करते थे, ऐ हाफिज, ऐ आलिम, ऐ मुफ्ती कारी, पढ़ने पढ़ाने वालों, तुम्हारी निगाहें पाक हैं, तुम्हारा वजूद पाक है, तुम्हारे हाथ पाक है, तुम्हारी जिंदगियां पाक हैं, कि जिनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा अल्लाह के कलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के साथ गुजरता है। इसलिए हमारे मदरसों की इस्लाह की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मदरसों की तरफ आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अपने उन तालीमी इदारों को सुधारो जिनमें पढ़ने वाले कल या डाकू बनते हैं, या माँ बाप के नाफरमान बनते हैं, या वो अपनी बच्चियों को गोलियां मारकर शहीद करने वाले बनते हैं। इससे आगे चलो तो फिर वही बनते हैं जो लूट घसूट का माल करके नाम निहाद की सियासत करते हैं। ये वही लोग जिन्हें कुरान की एक छोटी सी सूरत नहीं आती, वही तुम्हारे और तुम लोगों ने उनको मुंतखब करके असेंबलियों में भेजा, तुम लोगों ने भेजा।
اور جب وہ جا کر اسمبلیوں میں مولانا عبد الغفور کے مقابلے میں وہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورۃ اخلاص رحمان ملک کو نہیں آتی، اور یہ 6 سال کا چھوٹا بچہ الحمد سے لے کر والناس تک کوئی آ کر قرآن کے صفحات کو کھولے اور جس جگہ سے سوال کرے، الحمدللہ یہ مدارس کی برکت ہے، یہ پڑھانے والوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سوال کرنا تیرا کام ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنانا ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا کام۔ امتحان لینا ہے تو آج ابھی یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے، 6 ماہ پہلے کی، بن بوسن کے اندر، یہ ملتان سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک باپ نے رپورٹ لکھی، ایک والد نے، وہ کہتا ہے میرا بیوی مر گئی تھی، میری بیٹی کوئی نہیں تھی، ایک بیٹا تھا، میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، نہیں جج بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، بڑے اعلیٰ عہدوں پہ لے گیا، اور بالآخر وہ سیشن کورٹ کا جج بنا، زمین بیچ دی میں نے، سب کچھ ختم کر دیا، یہی کہ میرا بیٹا پڑھ جائے گا اور اس کے بعد شادی ہوگی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں بڑی خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے کی شادی ہوئی، آگے لڑکی بھی جج ملی، اور اس جج بدبخت نے سب سے پہلا جو فیصلہ کیا، پہلے اور فیصلے کرتا ہوگا، تیری عدالت ہو گئی، جو گھر کی عدالت میں اس نے 1 مہینے سے پہلے جو فیصلہ کیا، کہا کہ میری بیوی کہتی ہے آپ کے بابا مجھے اچھے نہیں لگتے، لہٰذا سب سے پہلے اپنے بابا کو گھر سے نکال۔ یہ تمہارے تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے جاہل، جو گھر کے ماحول کو صحیح انصاف سے فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میری اور آپ کی عدالت کے کیسے منصف بن سکتے ہیں؟ وہ عدالت کے انصاف کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد وہ باہر آیا، اس نے آ کر ایک رپورٹ لکھی، اور اس میں رپورٹ اس نے، ظاہر سی بات ہے اس کو ایک دھچکا لگا، دکھی دل کے ساتھ اس نے کہا میں آج کے بعد بچوں کے باپ کو کہتا ہوں، جب تمہارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو بیٹا پیدا کرنے کے فوراً بعد گلا دبا کر اس کو مار دو، گلے دبا کے مار دو۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹے پہ خرچ کیے ہیں، بڑے عہدے پہ لے گیا، جج بنایا، اور اس نے گھر کی عدالت میں فیصلہ کیا کہ باپ کو گھر سے نکال دو۔ اور میں نے اس پر کہا، بن بوسن میں گیا، ملاقات نہیں ہوئی، کچھ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہیں بن بوسن میں پروگرام تھا مجلس ذکر کا، تو میں نے وہاں پر یہ واقعہ کہا، میں نے کہا جتنا قصور تیرے بیٹے کا ہے بوڑھے سن لے، اتنا قصوروار تو بھی ہے، تم ہی تو تھے جو ہمارے مدرسوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تم ہی تو ہو جو ہمارے علماء کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اگر تمہارے دل میں ان علماء مدارس کی قدر ہوتی تو اپنے بیٹوں کو آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں نہ بھیجتے۔ آج اگر تیرا یہ بیٹا عالم ہوتا، مفتی ہوتا، قاری ہوتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے میں رہ کر یہ وکیل بھی بنتا، جج بھی بنتا، خدا کی قسم تیرے پاؤں کو دھو کر وہ پانی پینا سعادت سمجھتا۔ یہ میرے مدرسے کا ماحول ہے، تو نے یونیورسٹیوں کے ماحول کو ترجیح دی، اس نے تجھے گھر سے نکالا ہے۔ اگر تو اسے قرآن پڑھاتا تو وہ ہر رات تیرے پاؤں کو دبائے بغیر، تیرے سر پہ تیل لگائے بغیر اس کو نیند نہ آتی، اور وہ کہتا کہ میرا باپ بوڑھا ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے مدرسہ جامعۃ الرشید میں، یہ ابھی 15 دن پہلے ان کی دستار فضیلت کی بہت بہترین مجلس سجی ہے، جس کے اندر 29 مدارس کے علماء وکیل بن کر باہر نکلے۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان میں کچھ مفتی بھی ہیں۔ ان عالم حافظ مفتیوں نے مدرسے کے اندر دینی تعلیم کو پڑھا ہے، وکیل بن کر اب وہ میرے اور تیری عدالتوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ میرے اور تیرے کیسوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرائیں گے۔ اور چار عالم وہ جج بن کر خیبر پختونخوا کی طرف
بلوچستان کی طرف 4 ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہوئے کراچی یونیورسٹیوں سے تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، وہ جج بن کر ان علاقوں میں پہنچے، اور 2 یہ پولیس کے عہدیدار دو کمشنر بن کر اب وہ میدان عمل میں نکلے ہیں۔ میں تجھے کھلا چیلنج کرتا ہوں، جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا، جنہوں نے مدرسے میں آ کر ان مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نہیں پڑھا، تو اس کی تربیت کو بھی دیکھنا، ان کے انصاف کو بھی دیکھنا، ان کے طرز عمل کو بھی دیکھنا، ان کی طرز زندگی کو بھی دیکھنا، ان کے حالات کو بھی دیکھنا، اور وہ علماء، وہ مفتیان جو مدرسوں میں بیٹھ کر مفتی بنے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کر وکیل بنے، مدرسوں میں بیٹھ کر کمشنر بنے، مدرسوں میں بیٹھ کر جج بنے ہیں، تجھے کھلا چیلنج ہے، ان کی طرز زندگی کو بھی دیکھنا، ان کے طرز انصاف کو بھی دیکھنا، تجھے زمین و آسمان جتنا فرق نظر آئے گا۔ کیوں کہ اس کے پیچھے جی اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ، یا یونیورسٹیوں میں بھیجو، آپ کی مرضی ہے۔ کل کو یہی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہوں گے، جب پڑھ کے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے آ کر کہیں گے کہ بابا سلامت با کرامت فرمائے، اللہ ہر شر سے شرور سے محفوظ فرمائے، اللہ حاسدین کی حسد سے بچائے، مخالفین کی مخالفت سے بچائے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خاندان والے، وہ اولاد، وہ مائیں، وہ باپ، وہ بھائی جن کے بچوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اللہ سب کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، اور مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت قاری عبدالقادر صاحب، حضرت شیخ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علماء نبی کے پورے دین کے وارث ہیں، نبی کے پورے دین کے وارث ہیں۔ وقت میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، آگے میں نے توسا بھی جانا ہے، تو وغیرہ باتیں بہت ساری کرنی تھی آپ سے، پھر انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا مدرسوں میں، اور یہ نبی کی تعلیم اور نبی کے علم کے وارث۔ حضرت بیلوی کا ایک اور جملہ بھی بڑا مشہور تھا، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے انہی مجمعوں میں، فرماتے تھے علماء تمہیں مبارک ہو، تم نبی کے وارث ہو، اور مدرسوں میں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم صحابہ کے وارث ہو۔ کیوں؟ نبی تعلیم دینے والے تھے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت معلما، نبی تعلیم دینے والے تھے اور تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام تھے، تو نبی کی تعلیم کے وارث علماء بنے، صحابہ کی تعلیم کے وارث یہ طلباء۔ تو ہماری نسبت بہت بلند ہے بھائی، تم مانو نہ مانو، یہ ایک طرف نبی کے وارث بیٹھے ہیں اور ان کے آگے صحابہ کے وارث بیٹھے ہیں، اور کل وقت آئے گا کہ یہ بھی نبی کے وارثوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کے بچوں میں اور بچے آئیں گے جو صحابہ کی وراثت کو سنبھالیں گے، بنائیں گے نا انشاءاللہ صحابہ کا وارث۔ مدرسوں میں پڑھنے والا ہر بچہ صحابہ کا وارث ہے، اور مدرسوں سے پڑھ کر پڑھانے والا وہی صحابہ کا وارث پھر نبی کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ ان کو سلامت با کرامت فرمائے۔ اب قاری عبدالقادر صاحب سلسلہ عالیہ بہلویہ نقشبندیہ کی طرف سے میں بہت نالائق سا، گناہگار سا، بالکل ادنا سا آدمی ہوں، میری ایک نسبت ہے، وہ نسبت ہے ہمارے بزرگوں کی، آج ہم انہی کے نام کو لے کر آگے نکلے ہوئے ہیں، وگرنہ من آنم کے من دانا، آپ لوگ لاکھوں گنا مجھ سے بہتر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے آپ کی زیارت کروائی ہے، اللہ آپ کی زیارت سے میری زندگی کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ آپ حضرات کی برکت سے میری زندگی کو بھی اچھا کر دے گا۔ تو اس سلسلے کی نسبت، کیونکہ اب ہم جیسے نالائقوں کے ہاتھ میں ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی لائق بنا دے، اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس جگہ اس در کے خادم ہیں۔ تو ہم میں سلسلہ عالیہ بہلویہ نقشبندیہ مجددیہ کی طرف سے
حضرت قاری صاحب کے سر پر دستار پہناؤں گا، اور سلسلہ عالیہ بہلویہ الحمدللہ اس وقت پورے ملک پاکستان میں طریقت کا سلسلہ ہو یا تعلیم کا سلسلہ ہو، سلسلہ عالیہ بہلویہ کے مقابلے میں کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہلوی کے ڈائریکٹ پیر و مرشد ہیں۔ حضرت تاج محمود امروٹی حضرت ان کی خدمت میں ڈائریکٹ ان کے مرید ہیں۔ بہرحال وقت مختصر ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر کبھی تفصیل انشاءاللہ۔ تو بڑے بڑے حضرات حضرت نے ان کی صحبت میں بیٹھے۔ علم کا سلسلہ سب سے عالی ہے، طریقت تصوف کا سلسلہ سب سے عالی ہے۔ اسی سلسلے کی نسبت سے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی طرف سے حضرت قاری صاحب کے سر پر دستار پہناتا ہوں اور وہ ذمہ داری ان کے سر پر ڈالتا ہوں۔ میں یقین کروں گا، امید کروں گا کہ یہ اس نسبت کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ علماء حضرات آپ حضرات مبارک دیتے رہیں۔ آپ تشریف لائیں، سفید آپ بھی آ جائیں، سفید داڑھی والے بزرگ آ جائیں۔ اس کو پیچھے تشریف رکھیں۔ اب جی دعا کرنی کیا کریں؟ نماز دا ٹائم ٹھیک ہے، نماز دے بعد اگر کہیں دوست حضرت جی دی بیعت کرنی ہوئے تو بیعت ہی کر سکتے ہو۔ ماہانہ وار حضرت جی دے خانقاہ دے اتے اجتماع تھی نہ رہندے، آندھے جمعے کنے جماعت ہی تھو وینی پہ ترائے مار واسطے، اگر کہیں دوست ونجنا ہوئے تو رابطہ کرے سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ سب علماء کے بیانات کو قبول فرما، اللہ یہ معزز سامعین گرامی، بزرگ، نوجوان، بچے، بوڑھے، اللہ یہ سب آئے، اللہ یہ سب دین کی نسبت سے آئے ہیں، اللہ تیری محبت کو لینے کے لیے آئے، اللہ تیرے حبیب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آئے، اللہ شیطان کی نفرت کو، اللہ شیطان کو چھوڑ کر تیرے حبیب کے راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما، اللہ قرآن کی برکت سے ان کو بھی مزین فرما دے۔ یا اللہ میرے ان بھائیوں نے جو قرآن کو حفظ کیا ہے، اللہ اس کی برکت پورے عالم اسلام پر جاری فرما دے، اللہ ان بچوں کو عالم بعمل بنا دے، اللہ ان بچوں کی برکت سے مجھے بھی لاحق بنا دے، اللہ ان بزرگوں کی صحبت میں مجھے بھی کارآمد بنا دے، اللہ مجھے نسبت کے زوال سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں بزرگوں کے نام کو روشن کرنے والا بنا دے، اللہ بزرگوں کی توجہات عطا فرما دے، اللہ ہمارے علماء، حفاظ، قراء، علماء، اللہ سب کی قدم قدم پر حفاظت فرما، اللہ مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، پڑھنے والوں کو آباد فرما، پڑھانے والوں کو آباد فرما، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ قلت، علت، ذلت سے بچا، مرض، مصیبت، معصیت سے بچا، فقر، فاقہ اور احتیاجی سے بچا، اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے سب کو محفوظ فرما، اللہ اجتماع کا اول اور آخر خیر والا فرما، اللہ قبول فرما، اللہ کسی کو بھی خالی نہ لٹانا، اللہ کسی کو بھی خالی نہ لٹانا، اللہ بھر بھر کے اپنی رحمت کے جام پلا دے، اللہ بھر بھر کے رحمت کے جام پلا دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکی کا شوق عطا فرما دے، اللہ گناہوں کی طرف جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، نیکی کی طرف اٹھے ہوئے قدموں میں قوت عطا فرما دے، اللہ سفر کو خیر والا فرما، ہر شر سے شرور سے محفوظ فرما، یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حضرت شیخ بہلوی کی توجہات نصیب فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، ایسی زندگی عطا فرما کہ آپ بھی راضی ہو جائیں، آپ کے حبیب بھی راضی ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے تعاون کو قبول فرما، اللہ گھر میں سکون والی زندگی عطا فرما، جن کی اولاد نہیں اولاد عطا فرما، سب جن کی اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنا،
اور ہم سب کو اپنی ذات کا فرما بردار بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اذان